آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار ہو جاتے ہیں اور مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ مکہ بڑا عظمت والا ہے، وہ مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، آپ کے ساتھ میں کچھ سامان موجود ہے، آپ کے ساتھ میں کچھ صحابہ بھی موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ کر کے وہ آگے آگے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے گھر تشریف لے کر جائیں۔ کوئی چاہتا تھا کہ آقا ہمارے گھر تشریف لے جائیں، کوئی یہ چاہتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، آقا میرے گھر تشریف لے کر جائیں گے، آقا میرے گھر ٹھہریں گے۔ لگام پکڑ کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ہماری اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دیا جائے، اس کی لگام کو جیسے ہی آپ چھوڑیں گے جہاں رب کا حکم ہوگا اونٹنی وہاں بیٹھ جائے گی، اور جہاں اونٹنی بیٹھے گی اللہ کا حبیب وہیں ٹھہر جائے گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو، اونٹنی جہاں جا کر کے بیٹھے گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی قیام فرمائیں گے۔ اونٹنی چل رہی ہے، صحابہ ساتھ چل رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اونٹنی کہاں جا کر بیٹھتی ہے، کس کے مکان پر جا کر بیٹھتی ہے، کس کی آج قسمت کھلنے والی ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ اونٹنی جس کے مکان میں جا کر بیٹھے گی اس کی قسمت کھل جائے گی۔ سب یہ آس لگائے ہیں آقا میرے گھر تشریف لائیں گے، سب یہ آس لگائے ہیں آقا ہمارے گھر آئیں گے، سب یہ آس لگائے ہیں کہ آقا ہمارے گھر تشریف لے کر پہنچیں گے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا ہے کہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی اللہ کا حکم ہوگا، اونٹنی جہاں بیٹھے گی اللہ کا حبیب وہی آرام فرمائے گا، وہی قیام فرمائے گا۔ اونٹنی چلی جا رہی ہے، اونٹنی چلتی چلی جا رہی ہے، اونٹنی کا چلنا ہوتا ہے، ایک مقام پر جانے کے بعد اونٹنی ٹھہر جاتی ہے، اونٹنی بیٹھ جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اونٹنی سے اتر جاتے ہیں۔ اور وہ جگہ کون سی تھی جہاں آج مسجد نبوی شریف بنی ہوئی ہے، اسی کے قریب میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اسی کے قریب میں حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان ہے۔ وہیں پر جا کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ جاتی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سامان آپ کے کہنے کے مطابق، آپ کے اشارے کے مطابق، آپ کے فرمانے کے مطابق، آپ کے قول کے مطابق آپ کا سامان اٹھا کر کے اپنے گھر لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دولت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام سامان اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے گھر لے جا کر رکھ لیتے ہیں، اور گھر لے جانے کے بعد میں اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اپنی شریک حیات سے کہتے ہیں ہماری قسمت کھل گئی ہے، ہمارے گھر آقا تشریف لے کر آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! پتہ یہ لگتا ہے کہ آقا جب آپ کے گھر تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ میں اپنے آقا کو اپنے گھر کی دوسری منزل دے دو کہ ہمارے نبی ہمارے سر کے اوپر رہے، ہمارے گھر کی دوسری منزل پر رہے۔ آقا کریم کو عرض کرنے لگے آقا میں نے دوسری منزل آپ کے لیے تیار کر دی ہے۔ آقا نے خیال فرمایا کہ میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، ملاقات کرنے والے مجھ سے ملنے کے لیے جب آئیں گے تو دوسری منزل پر چڑھیں گے، جب دوسری منزل پر چڑھیں گے تکلیف ہوگی، پریشان ہوں گے کہ دوسری منزل پر چڑھنا پڑ رہا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ابو ایوب انصاری ہمیں دوسری منزل نہ دو بلکہ ہمیں پہلی منزل پہ ہی رہنے دو، ہم پہلی منزل پہ ملاقات کریں گے، لوگوں سے یہی ملا کریں گے، ہم پہلی منزل پر رہا کریں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں اور آقا کریم کو اپنا نیچے کا گھر عطا کر دیتے ہیں۔ یوں تو کہا جائے تمام
عالم کے مالک و مختار ہمارے نبی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ قیام فرما رہے ہیں۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کھانا بنواتے ہیں، اور کھانا بنوانے کے بعد میں دونوں وقت کھانا لے کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور دونوں وقت کا کھانا پہنچا رہے ہیں، پورا خیال رکھ رہے ہیں، پوری مہمان نوازی کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، کافی وقت گزرتا ہے، ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے۔ ایک روز ہوتا کیا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو دوسری منزل پہ آپ رہتے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری دوسری منزل پر رہتے ہیں، اور دوسری منزل پر ہوتا کیا ہے، ایک روز پانی کا گھڑا، پانی کا مٹکا ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کی چھت پر پانی کا ایک مٹکا رکھا ہوا تھا، اچانک وہ ٹوٹ گیا۔ اب جب پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے، مٹکے کے اندر پانی موجود ہے، تو جب مٹکا ٹوٹے گا تو پانی ظاہر سی بات ہے پھیل جائے گا، پانی بکھر جائے گا، پانی ادھر ادھر اپنا راستہ تلاش کرے گا۔ اب جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ پانی کہیں نیچے نہ چلا جائے، کہ یہ پانی کہیں میرے آقا کے پاس نہ پہنچ جائے، یہ پانی جو چل رہا ہے، جو مٹکے سے نکل گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ نیچے کی منزل میں پہنچ جائے۔ اگر نیچے کی منزل میں پہنچ گیا تو میرے آقا کو کہیں اس پانی سے تکلیف نہ ہو جائے، کہیں بستر ان کا گیلا نہ ہو جائے، کہیں ان کے بستر پر پانی نہ پہنچ جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے عرض کرتے ہیں، اے میری بیوی، اے شریک حیات، اپنے گھر میں پانی خشک کرنے کا کوئی سامان گھر میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی شریک حیات کہنے لگی، اے میرے سرتاج، ایسا کوئی سامان تو نظر نہیں آتا ہے، بتائیے میں کیا لے کر کے آؤں؟ حضرت ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں، اے میری شریک حیات، سنو سنو، اپنے گھر میں جو لحاف موجود ہے اس لحاف کو لے کر کے آ جاؤ، اس لحاف سے پانی کو خشک کر لیا جائے۔ آتی ہے اور جو پانی پھیل رہا تھا اس پانی کو اوپر اس کو ڈال دیتی ہے، وہ تمام پانی اس لحاف میں خشک ہو جاتا ہے، اس لحاف کے اندر آ جاتا ہے۔ سردی کا موسم ہے لیکن آپ کے گھر میں صرف ایک ہی لحاف ہے، آپ کے گھر صرف ایک لحاف ہے، اور سردی کا موسم ہے۔ رات جب آتی ہے آپ دونوں جنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لحاف کو اوڑھ کر کے سوتے ہیں۔ پوری رات ٹھنڈ سے پریشان رہے، پوری رات ٹھنڈ سے پریشان رہتے ہیں، ٹھنڈ لگتی ہے، سردی لگتی ہے، لیکن یہ خیال آتا ہے ہمیں سردی لگے تو لگے، ہمیں ٹھنڈ لگے تو لگے، ہمیں سردی ہو تو ہو جائے، لیکن ہمارے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کئی روز حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پانی والے لحاف سے اپنی راتیں گزاری، لیکن محبت تو دیکھیں اپنے نبی سے، کیا آپ ٹھنڈ میں گیلا لحاف اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں لیکن میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچ جائے، میرے آقا کو پریشانی نہ ہو جائے۔ آپ نے تمام رات سردی کی اس گیلے لحاف کے اندر کاٹ دی ہے۔ اور سنو میں آپ کو بتاؤں، ایک دو روز کی بات نہیں، 4-5 روز کی بات نہیں، 1-2 ہفتے کی بات نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں 2-4 روز نہیں رہے ہیں، 10-20 دن نہیں رہے ہیں، 40-50 دن نہ رہے ہیں، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہینے آرام فرمایا ہے۔ کتنے مہینے؟ 7 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔